بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ بیان کروں گا کہ شعبان کی 15 تاریخ نصف شعبان شب برات ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کے بارے میں کوئی خاص بات آئی ہے یا خاص بات نہیں آئی، یہ بخشش کی رات ہے یا بخشش کی رات نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کی پہلی آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں، مفسرین دو طرح کی بات کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ رمضان کے بارے میں ہے، یعنی لیلۃ القدر جو رمضان کی رات ہے وہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے، شب برات ہے۔ تو یہ دونوں موقف تفاسیر کے اندر موجود ہے، دونوں نے اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے دلائل، اپنی اپنی روایات، اپنے اپنے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن آپ نے میری گفتگو کو مکمل سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ ہم دونوں کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو رات ہے لیلۃ القدر، اس کو تو ہم سب ہی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا 15 شعبان کی جو رات ہے شب برات، اس کو ہم چھوڑ دیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر نہیں کیا، بالکل کیا ہے۔ اس کے بارے میں روایات نہیں آئی، بالکل آئی ہیں۔ اس کے بارے میں اقوال موجود نہیں ہیں، موجود ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کی رات کا تو پہلے ہی ادب و احترام اور عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کو ہم ویسے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ مفسرین نے اس رات کو بھی ذکر کیا ہے، اس کے فضائل کو ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں روایات ذکر کی ہیں، اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے ہیں۔ آئیے چند سماعت فرمائیے۔ امام ابن جریر نے جو متوفی ہیں 310 ہجری، اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے اکرمہ کی روایت کو کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں 1 سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں، زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یعنی کون کون مرنے والا ہے، حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس میں لکھے ہوئے میں کوئی زیادتی ہوگی نہ ہی کمی ہوگی، یعنی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت سماعت کریں کہ اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگیاں 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں یعنی مرنے والوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے بعد جو آپ نے بڑی فیصلہ کن بات کی ہے، یہ حضرت ابن عباس کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک میں ان فیصلوں کو ان کے جو اصحاب ہیں، جن کے پاس ڈیوٹیاں ہیں، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد میرے خیال میں رمضان المبارک انہوں نے کہا ہے،
یعنی نصف شعبان کو معاملے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ پوری توجہ سے میری بات کو اگر سماعت فرمائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک کی آیت سے مراد لینا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان ہے یا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، تو اس میں تو لفظ جو لیلہ مبارکہ ہے قرآن پاک کا اس سے مراد لیا جا رہا ہے، لیکن جو میں احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں اس میں نصف شعبان کا ذکر ہے، اس میں لیلۃ المبارکہ مراد نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں بیان کیا گیا بلکہ اس میں واضح الفاظ ہیں نصف شعبان کے۔ پہلی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، یہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں بالکل کیٹیگوریکل نصف شعبان کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، پہلی حدیث مبارکہ کا میں حوالہ پیش کر دوں، ترمذی کے اندر حدیث نمبر 739، مسند احمد جلد 6 صفحہ 238، سنن ابن ماجہ 1389۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، ابو سلمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کو ترک کر دیں۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے آخر میں فرمایا کہ پس جو سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اس رات میں جو سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ آخر والی دونوں احادیث شعب الایمان کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 21 کے اندر موجود ہے۔